دو گروہوں کا نام لے کے ایک بندے نے پوچھا ہے کہ کیا ان دو گروہوں کی ذبیحہ جائز ہے یا نہیں. تو میں آپ کو ایک کلی جزیہ بتا دیتا ہوں کہ جزیہ کیا ہے. جن کا عقیدہ نصوص کے خلاف ہو، مثلا وہ قرآن میں تحریف کی قائل ہو کہ قرآن عظیم الشان کے جناب 10 پارے غائب ہیں. ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی آخر الزمان مانتے ہو، یا پھر علی اللہ کی قائل ہو کہ علی بھی خدا ہے علیہ اعظم باللہ، یا پھر جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی کا عقیدہ رکھتا ہو کہ جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آ رہے تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو، لیکن غلطی ہوئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ اعظم باللہ انہوں نے دی ہے. اور 12 امام کو معصوم مفترض الطاعہ سمجھے، کہیں کہ یہ معصوم ہے اور ان کی اطاعت فرض ہے. 12 اماموں کی ان کی اطاعت فرض ہے اور یہ معصوم ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہو. یا 12 اماموں کو انبیاء سے افضل جانتے ہو، یا صدیق و عمر و عثمان کی صحابیت کی منکر ہو، یا سیدہ عائشہ پر بہتان لگاتے ہو، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. یہ لوگ پھر ضروریات دین سے منکر ہیں. ضروریات دین کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ہر بندہ جو ضروریات دین سے منکر ہو، چاہے وہ اہل قبلہ ہی کیوں نہ ہو، قبلے کی طرف نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو، لیکن وہ ضروریات دین کے منکر ہو تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ضروریات دین کیا ہے؟ حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا، یہ ضروریات دین میں سے. متفق علیہ حلال کو حلال کہنا اور متفق علیہ حرام کو حرام کہنا، یہ ضروریات دین میں سے. کوئی بندہ اس کے منکر ہو، یا پھر دوسرے گروہ کی طرف آتا ہوں، یہ پہلے گروہ کی ہے. یا دوسرا گروہ جو آپ نے پوچھا ہے، اگر ان کا عقیدہ یہ ہو کہ عامت المسلمین کو مشرک کہتے ہو، تم نے یہ کیا تو مشرک، یہ کیا تو مشرک، یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک، عامت المسلمین کو مشرک سمجھ رہا ہو تو وہ خود مشرک ہوا. لا یرمی رجل رجلا بالکفر ولا بالفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک. آپ دیکھیں گے دوسرا گروہ جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہوگا، وہ ان ساروں کو اپنے علاوہ سب کو کہتے ہیں مشرک ہے، یہ مشرک ہے، مشرک. ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. یا وہ آیات جو بتوں کے حق میں نازل ہوئے ہیں اسے اولیاء اللہ پر چسپان کریں، یا حضور کے شان میں گستاخی کریں کسی بھی طریقے سے. کہا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کا علم جو ہے وہ تو ہر پاگل اور احمق کے پاس بھی ہے علیہ اعظم باللہ. ان کا حضور کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ حضور کو تو اپنی خبر نہیں ہے، یا ان کا عقیدہ یہ ہو کہ جن کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. حضور کی شان میں گستاخی کے الفاظ ہو، اور یا وہ کہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ کا نسبت کرے، وہ کہے خلف وعید جائز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تحت قدرت جو ہے وہ جھوٹ اور کذب بھی آتا ہے، تو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ جھوٹ بولے علیہ اعظم باللہ، اللہ کے لیے جھوٹ کی نسبت کریں. یا اجتماعی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا منکر ہو تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں تفضیلیوں کا ہاتھ کی تفضیلی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کا ذبیحہ جائز ہے. یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو یا کسی اور صحابی کو دوسرے صحابی پر فضیلت دے تو تفضیلیوں کا ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے. لیکن آپ یہ بات سمجھیں کہ روافض میں ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں تقیہ، اور تقیہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے تو تفضیلی بنیں گے لیکن فی الحقیقت وہ رافضی ہی ہوں گے، یہ کوئی پتہ نہیں چلتا. تو تفضیلیوں کے ذبیحہ میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. آج کل آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا پہ تفضیلی بڑے آئے ہوئے، بظاہر تو وہ کہتے ہیں ہم تفضیلی ہیں، بھئی ہم کوئی روافض نہیں ہے، ہمارے تو باپ دادا بھی ایسے تھے اور ہم خود بھی مناظرے کرتے رہے ہیں. تو وہ تفضیلی لوگ جو ہے نا، وہ روافض کا ایک قانون یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، ہوتا کچھ ہے لیکن دکھائی کچھ دے رہا ہے.
تو اسی لیے ان کے حق میں بھی تفضیلیوں کی ذبیحہ میں بھی احتیاط کرنے چاہیے۔ اس میں مزید تفصیل دیکھنا ہو تو فتاوی شامی دیکھیں، فتاوی عالمگیریہ، جو دو گروہ آپ نے کہے ہوئے فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری نے تو ان کی خوب کلاس لی ہے۔ رد المحتار دیکھیں، در المحتار دیکھیں، دیگر فتاوی جات ہمارے دیکھیں جو اہل بدعت کی ہاتھوں کا ذبیحہ کے بارے میں جو حکم ہے، آپ اسے مزید تفصیل سے پڑھیے۔